اور آج کے سبق میں 3 آیات مبارکہ پڑھی جائیں گی۔ سورۃ حامیم شورا کا آخری رکوع ہے اور آیت کا نمبر ہے 49، 50 اور 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ یخلق ما یشاء، پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور ہبہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا دونوں عطا فرماتا ہے ان کو، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے اولاد، اولاد کے قابل ہی نہیں رہنے دیتا، بانجھ کر دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ اسے خوب علم ہے کس کو بیٹیاں دینی ہیں، کس کو بیٹے دینے ہیں اور کسے بے اولاد رکھنا ہے۔ قدرت والا ہے، مرضی اس کی چلتی ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور نہیں لائق واسطے کسی بشر کے کہ کلام کرے اس سے اللہ، مگر الہام کے ذریعے سے دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا بھیج دیتا ہے فرشتہ، پس اللہ وہی کرتا ہے ساتھ ہی اپنے اذن کے جو چاہتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ اللہ سب سے اونچی شان والا ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ انسان بہت بڑا ناشکرا ہے، تھوڑا سا ناشکرا نہیں ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اور چونکہ زیادہ لوگ ناشکری کرنے والے ہیں اس لیے انسان کا لفظ فرما دیا، کیونکہ اکثر انسان ناشکری کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ سکتے،
اللہ کو چھوڑ کر، زندے اللہ کو چھوڑ کر، جو خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، محتاجوں کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر تو فوت ہو چکے ہیں۔ ویسے تو مرد بھی ناشکرے ہیں، عورتیں بھی ناشکری ہیں، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھانے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں بہت ساری عورتیں جمع تھیں، تو آپ نے عورتوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم صدقہ خیرات کیا کرو، میں نے دوزخ میں تمہاری تعداد مردوں سے زیادہ دیکھی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ دیکھی ہے جہنم میں۔ تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہماری تعداد جہنم میں کیوں زیادہ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی بھی نافرمانی کرتی ہو اور اپنے خاوند کی بھی ناشکری کرتی ہو۔ جو خاوند سارا دن کولو کے بیل کی طرح محنت کر کے تمہارے لیے کماتا ہے، ایک دن تمہیں تکلیف پہنچ جائے تو تم کہتی ہو اس گھر میں نے کبھی سکھ کا سانس لیا ہی نہیں۔ تو اس ناشکری کی وجہ سے ہی عورتیں دوزخ میں زیادہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ناشکری سے بچائے۔ مرد بھی بہت زیادہ دوزخ میں جائیں گے، یہ بھی ناشکری کرتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کوئی مجھے رشتہ دے دے، رشتہ دے دیتا ہے تو اب اس کی قدر ہی نہیں کرتا، ناقدری کرتا ہے۔ قرآن پاک کے آخری پارے میں بھی آیا ہے ان الانسان لربہ لکنود، گھوڑوں کی قسمیں کھا کے فرمایا کہ گھوڑے جانور ہو کر وفادار ہیں اپنے مالک کے، صبح سویرے اٹھتے ہیں، دوڑتے ہیں، ہانپنے لگتے ہیں، ان کے قدموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں، جانور ہو کر وفادار، اور یہ انسان ہو کر اپنے رب کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے۔ گدھا تو اپنے مالک کے اٹھانے پر سویرے اٹھ کر جٹ جاتا ہے اپنے کام میں، یہ انسان ہو کر اللہ کے بلانے پر مسجد میں نہیں جا سکتا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان جانوروں سے بھی زیادہ ناشکری کرنے والا ہے۔ ناشکری کی آگے ایک مثال دی کہ بیٹے بھی میری نعمت ہیں، بیٹیاں بھی میری نعمت ہیں، لیکن بیٹیاں ہونے پر رونے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے بیٹی پیدا کیوں کی، پیدا کیوں ہوئی، حالانکہ بیٹیوں کا بیج خود ڈالا، لیکن دشمنی اپنی بیویوں سے کرتا ہے، حتیٰ کہ طلاقیں دے دیتے ہیں، مارتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تو نے بیٹی کیوں جنم دی۔ انسان کی بے وقوفی دیکھو، حماقت دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بادشاہ میں ہوں، مرضی میری چلتی ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، خزانے اللہ کے پاس ہیں، رزق کے خزانے، صحت کے خزانے، اولاد کے خزانے، بارش کے خزانے، نباتات کے خزانے۔ لیکن انسان کی بدبختی دیکھو، یہ کہتا ہے یہ لڑکیاں عورتیں جنم دیتی ہیں، عورتوں سے دشمنی۔ کتنی بڑی حماقت ہے، جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرضی میری چلتی ہے، اس کائنات کا مالک میں ہوں، نہ عورتوں کے اختیار میں ہے بیٹیاں پیدا کرنا، نہ مردوں کے اختیار میں ہے، میں جس طرح چاہوں پیدا کر سکتا ہوں، بغیر ماں باپ کے بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ماں باپ ہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اپنے دست قدرت سے۔
اللہ بغیر مرد کے بھی پیدا کر سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. قرآن پاک میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالی عورت کے بغیر صرف مرد سے بھی پیدا کر سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کر دیا. جو چاہے کر سکتا ہے. فرمایا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے. حالانکہ وہ پسند نہیں کرتے بیٹیاں، لیکن اللہ بیٹیاں ہی دیتا جاتا ہے. اور بیٹیوں کا پہلے ذکر کیا اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ کچھ جاہل بیٹیوں سے نفرت کریں گے. حالانکہ اکثر دیکھا گیا ہے بیٹیاں ماں باپ کی وفادار ہوتی ہیں، خدمتگار ہوتی ہیں، اور بیٹے ماں باپ پر بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں. پھر بھی بیٹیوں سے نفرت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ نساء میں کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ تمہیں فائدہ بیٹیوں سے زیادہ ملے گا یا بیٹوں سے. لیکن انسان شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے. مکے کے کافر بھی بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کا چہرہ لٹک جاتا تھا، غمگین ہو جاتا تھا، سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ اس ذلت کو برداشت کروں یا اسے مٹی میں زندہ دفن کر دوں. اور کتنے بدبخت تھے جنہوں نے بیٹیوں سے جان چھڑانے کے لیے انہیں زندہ دفن کر دیا، قتل کر دیا. آج کے دور میں بھی کئی دفعہ بیٹیوں کو مار دیتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد مار دیتے ہیں. بدبختی کی انتہا ہے. حالانکہ حدیث میں آیا ہے، حضرت مشہور صحابی ہیں حضرت واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں جس عورت کی پہلی بیٹی ہو وہ بڑی ہی مبارک عورت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا. پہلے بیٹیوں کا ذکر ہے یا بیٹوں کا؟ بیٹیوں کا پہلے ذکر کیا. لیکن مکے کے کافروں کا حال دیکھو صفحہ 247 پر. آج پھر کفر واپس آ گیا ہے. مکے کے کافروں سے بڑھ کر آج لڑکیوں پر ظلم ہو رہا ہے. صفحہ نمبر 247 سورۃ نحل. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. فرمایا مکے کے مشرک اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن اپنے لیے بیٹے پسند ہیں. اپنے لیے بیٹے پسند ہیں. پہلی سطر صفحہ 247 پر سورۃ نحل کی آیت نمبر 58. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ غم کی وجہ سے، اس حال میں کہ وہ اپنے غم سے گھٹنے والا ہوتا ہے، سخت غمگین ہو جاتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے اس برائی کی وجہ سے جس کی اسے خوشخبری دی گئی. کہتا ہے اگر کسی نے پوچھ لیا کیا ہوا تو کیا جواب دوں گا، کہوں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا اس کو گھر میں روک لے رسوائی کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو دفن کر دے مٹی میں. سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ذلت کو برداشت کروں، ساری زندگی اس پر خرچہ کروں اور پھر کسی کے حوالے کر دوں گا نکاح کر کے، یا پھر ابھی سے اس سے جان چھڑا لوں، اس کو مٹی میں دفن کر دوں، قتل کر دوں.
الا ساء ما یحکمون، خبردار بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہونے والی تو الگ رہی، ماں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے آج کل کے جہلوں کو، گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، طلاقیں دے دیتے ہیں، قتل ہی کر دیتے ہیں، ماں کو بھی مار دیتے ہیں۔ ایسے بدبخت انسان ہے اس دور میں۔ تو یہ برائی تو مکے کے کافروں کی تھی، لیکن یہ برائی آج کے مسلمانوں میں بھی موجود ہے کہ کوئی نہیں؟ آئے دن خبریں آتی ہیں، بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا پہلے ذکر کیا، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ للہ خبر مقدم ہے، بزرگوں خبر مقدم ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں زور دینے کے لیے پھر ہی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے ترجمے میں ہی کیا ہے، آپ نے توجہ ہی نہیں کی۔ اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی دربار والا نہ بیٹے دے سکتا ہے نہ بیٹیاں دے سکتا ہے۔ آج کل جہل عوام کہتی ہے جی بیٹیاں تو اللہ تکے نال دے دیندا ہے لیکن بیٹے نہیں اللہ دے سکتا، یہ بابے دیتے ہیں۔ اسی لیے لڑکوں کے نام کئی لوگ پیراں دتا رکھتے ہیں، جو شرک والا نام ہے۔ بعض لوگ میراں بخش رکھتے ہیں کہ میراں نے یہ بیٹا بخشا ہے۔ بعض لوگ محمد بخش نام رکھتے ہیں کہ محمد نے دیا ہے۔ یہ سب شرک والے نام ہیں۔ اولاد دینا کس کی صفت ہے؟ صرف اللہ کی۔ لیکن آج کل کے سندھ کے علاقے میں کہتے ہیں بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال۔ جی کمالیے کے علاقے میں ایک دربار ہے، اس کا نام ہے ابن شاہ، اب بھی موجود ہے۔ کسی زمانے میں اس کا نام تھا گبن شاہ، تو لوگوں نے کہا گبن کا لفظ ذرا اچھا نہیں ہے، اس کو اب ابن بنا دیا، ابن شاہ، بیٹے دینے والا بزرگ۔ اور وہاں کی بری رسم یہ ہے کہ لکڑی کے مرد کے عضو تناسل وہاں لٹکائے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ عورتیں جب جاتی ہیں منت ماننے تو وہ لکڑی کے خرید کر وہاں چڑھاوا چڑھاتی ہیں، مردوں کے عضو تناسل، اور اپنے جسم پر پھیرتی ہیں۔ کیسی جہالت ہے اس دور میں۔ کہتے ہیں جی ترقی کر رہے ہیں، یہ ترقی صرف کھانے پینے میں کر رہے ہیں، محل بنانے میں، کوٹھیاں بنانے میں، کاریں خریدنے میں، دین میں بالکل بدھو ہو چکے ہیں، ایسے ایسے غلط کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھو نانگے شاہ کی پوجا، عورتیں بھی پاس بیٹھی ہیں اور نگیج دیکھ رہی ہیں۔ یہ کشمیر میں نانگے شاہ موجود ہے۔ ننگا ہونا بھی بزرگی ہے۔ ایسی مت مار دی ہے شیطان نے ان لوگوں کی۔ جی بابا دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری مرضی ہے، میں چاہوں تو بیٹیاں دوں، ساری ہی بیٹیاں، حتیٰ کہ بعض پیغمبروں کو بھی اللہ نے صرف بیٹیاں دی۔ شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، ان کے بڑھاپے میں بکریاں چرانے کے لیے بھی بیٹیاں ہی جاتی تھیں۔ بیٹیاں تو نہیں دیں لیکن موسیٰ جیسا داماد عطا فرما دیا۔ اگر کسی کو موسیٰ جیسا داماد مل جائے تو بیٹیاں نہ بھی ہو، بیٹا نہ بھی ہو تو کیا ہے، کوئی فرق پڑتا ہے؟ پھر اسی طرح لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے صرف بیٹیاں دیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو جب پیغمبر اپنے لیے بیٹے نہیں لے سکتے تو ہمارے بابے بڑے ہیں یا لوط علیہ السلام بڑے، شعیب علیہ السلام بڑے ہیں؟ انہوں نے بابوں کی پاور نبیوں سے بھی اونچی کر دی۔ دیکھو یحییٰ حضرت زکریہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کتنا عرصہ اولاد سے محروم رہے، اور بڑھاپے میں اولاد کس نے دی؟ صرف اللہ نے۔ ہیں اللہ کے خلیل ابراہیم، لیکن بیٹا خود نہیں لے سکتے۔
تو اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے دیے، بیٹی ایک بھی نہیں۔ ہمارے نبی کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں۔ بیٹے سارے بچپن میں فوت کر دیے اور بیٹیاں چاروں بالغ ہوئیں، چاروں کے نکاح ہوئے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ کیا ہمارے نبی نہیں چاہتے تھے میرے بیٹے بھی جوان ہوں، بڑے ہوں؟ لیکن نہیں، مرضی کس کی چلتی ہے؟ جب آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ بیٹا میں تیری جدائی سے بڑا غمگین ہوں، لیکن حکم تو اللہ کا چلتا ہے۔ کاش کے لوگ قرآن ترجمے سے پڑھ لیتے، لیکن قرآن انہوں نے پڑھنا نہیں اور شرک چھوڑنا نہیں، کہ ہدایت کیسے ملے؟ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں۔ انسا کی جمع اناس، انسا کی جمع اناس، بیٹیاں۔ انسا نرم لوہے کو بھی کہتے ہیں، یاد رہے۔ اناسا یا نوسوں کا معنی ہوتا ہے نرم ہونا، ملائم ہونا۔ عورتوں میں ذرا نرمی زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت، نزاکت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو انسا کہتے ہیں۔ اور ذکر کا معنی سختی ہوتا ہے، سخت لوہے کو بھی ذکر کہتے ہیں، تیز تلوار کو بھی ذکر کہتے ہیں، سخت بارش کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ تو اسی لیے مردوں کو ذکر کہتے ہیں، اور اس کی جمع ذکور بھی ہے، ذکران بھی ہے۔ ذکور بھی جمع ہے اور دوسری جمع ذکران، دونوں جمع موجود ہیں آج کے سبق میں۔ ذکور بھی ہے، ذکران بھی ہے، معنی ایک ہی ہے، لڑکے، نر۔ فرمایا عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے ہبا کا لفظ آیا ہے، ہبا، یہبو کا لفظ کس سے بنا ہے؟ ہبا کہتے ہیں بغیر پیسوں کے دینا، عطیہ کرنا۔ بیٹیاں بھی عطیہ ہیں، بیٹے بھی عطیہ ہیں، کیونکہ نہ دے تو پھر کیا کر لیں گے؟ کئی امیر لوگ ہیں، 4 شادیاں کی لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہوئی۔ ہمارے گاؤں کا ہے ہمارا عزیز، 3 شادیاں کی ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی۔ فرمایا چاہے تو دونوں دے دے، لڑکے بھی دے دے، لڑکیاں بھی دے دے، اور چاہے تو بانجھ کر دے، نہ لڑکی نہ لڑکا۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اولاد کے قابل ہی نہیں تھے، عورتوں کے قابل ہی نہیں تھے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ ان کے لیے لفظ حصور آیا ہے، دیکھیے صفحہ 50، صفحہ کیا ہے؟ 50۔ بھئی جاگتے رہو، کچھ لوگ سو جاتے ہیں بلکہ شیطان ان کو سلا دیتا ہے کہ قرآن ان کے اندر نہ جائے، اوپر سے گزر جائے۔ دیکھیے صفحے کے نیچے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرشتوں نے کہا اے زکریا، اللہ تعالیٰ تجھے بڑھاپے میں بیٹا دے گا، یحییٰ، نام بھی رکھ کے دیا، تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی، اور سردار ہوگا۔ سید کا معنی سید ہوگا، وحصوراً، اور عورتوں سے بے رغبت ہوگا، عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کا، شہوت اس میں ڈالی ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ صرف انہی کی خصوصیت ہے کہ صرف دین کے لیے وقف ہو جائے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پیغمبر ہوگا صالحین میں سے۔ اور یہ بھی ہے کہ لڑکا لڑکی کی مانند نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی لڑکی لڑکے میں فرق کوئی نہیں، تو فرق ہے کہ کوئی نہیں؟
دیکھو اسی صفحے پر اوپر ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، نظر آیا؟ اور نہیں ہوتا لڑکا مثل لڑکی کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لڑکا اور لڑکی ایک جیسے، اگر ایک جیسے ہوتے تو لڑکیوں سے نفرت کیوں کرتے، لڑکیوں کو قتل کیوں کرتے؟ اس کا مطلب ہے عورت مرد میں فرق ہے، فرق ہے یا نہیں؟ لیکن آج کل یہ بھی ڈنڈورا ہے جی فرق کوئی نہیں، جس طرح مرد اپنی مرضی کرتے ہیں عورتیں بھی اپنی مرضی کریں گی۔ تو یہ من مانی کرنے والی عورتیں بھی گمراہ ہیں، یہ بھی بھٹکی ہوئی ہیں، یہ کافروں کو دیکھ کر مرد بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کو عورتیں ہی رہنا چاہیے، عورتوں پر پردے کا حکم ہے۔ وہ کہتی ہیں ہم نہیں پردہ کریں گی، ہم ننگی ہوں گی۔ تو ننگا ہونا تو بے غیرتی ہے، لیکن آج کل جلوس نکالتی ہیں عورتیں ہم ننگی ہوں گی۔ ڈوب مرنا چاہیے، پہلے ہی ننگی ہو چکی ہیں، اب پتہ نہیں کچھی رہ گئی ہے وہ بھی اتارنا چاہتی ہیں، کیا کرنی چاہتی ہیں سمجھ نہیں آتی، میرا جسم میری مرضی۔ تو یہ گمراہی کا دور ہے۔ فرمایا جسے چاہے بے اولاد کر دے، کچھ بھی نہ دے، جیسے یحییٰ علیہ السلام تھے۔ اور فرمایا اللہ علیم بھی ہے قدیر بھی ہے، اللہ کو پتہ ہے کسے بیٹے دینے ہیں کسے بیٹیاں دینی ہیں۔ آگے فرمایا اسی طرح وہی بھیجنے میں بھی اللہ کی مرضی چلتی ہے، جس کو چاہے نبی بنائے۔ 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے پیغمبروں سے، یا الہام کے ذریعے دل میں بات ڈال کر، خواب کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا طور پہاڑ پر، یا معراج پر ہمارے نبی سے کلام کیا تھا پردے کے پیچھے سے، یا اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے جبریل، اور جبریل کے ذریعے اللہ اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ تو زیادہ طریقہ جبریل بھیجنے کا ہے۔ تیسرا طریقہ فرمایا اللہ اونچی شان والا ہے، حکمت والا ہے، جس طریقے سے چاہے، لیکن اللہ کو دیکھ کو نہیں سکتا دنیا میں۔ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو آدمی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹ کہتا ہے، فقد کذب۔ پھر حضرت ام المومنین نے یہ قرآن کی آیت بھی پڑھی تھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، سورۃ انعام کی آیت ہے صفحہ 128 پر، جلدی جلدی دیکھ لیں، صفحہ 128، 7ویں پارے کا آخری صفحہ ہے۔ پھر ام المومنین نے یہ کہہ کر یہ آیت بھی پڑھی، صفحہ 128 تیسری سطر، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نہیں پا سکتی اللہ کو آنکھیں اور وہ پاتا ہے، ادراک کرتا ہے سب آنکھوں کا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو یہ کہا تھا نا کہ نبی پاک نے اللہ کو دیکھا تھا، وہ دیکھنا دل سے دیکھنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر اللہ کو نہ دیکھ سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے تھے صرف تجلی دیکھنے سے، سورۃ اعراف میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں، اناثا بیٹیاں، اس کا واحد کیا ہے؟ انسا، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے دیے، لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیاں دیں۔